اسلام کا سیاسی نظام ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیتا ہے۔ وہ خلیفہ کو نہ صرف اللہ کے سامنے جواب دہ ٹھہراتا ہے بلکہ عوام کے سامنے بھی جواب دہ ٹھہراتا ہے۔ جو حکمران ہے وہ نہ صرف عوام کے سامنے جواب دہ بلکہ اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہے۔ یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے خلیفہ ہے جو کہ اللہ کی رضا کو امپلیمنٹ کر رہا ہے آن دا میسز فار دا کلیکٹیو پروگریس آف دا سوسائٹی، ناٹ اینی انڈیویجولس۔ اسلام جو دین اور دنیا دونوں کی فلاح کی بات کرتا ہے، وہ انسان کو دنیا پہ اللہ کا نائب قرار دیتا ہے۔ خلیفہ کو نہیں، پورے انسان کو، ہر ایک انسان کو، جو بھی انسان ہے جو کہ اس کو اللہ کا نائب قرار دیتا ہے۔ پہلی جو اسلامی ریاست تھی وہ مدینہ کی ریاست تھی، اس میں مجلس شورا تھی جو کہ جس نے بیسک رول ادا کیا، اس میں زکوٰۃ کا سسٹم تھا، وہاں پہ مفت تعلیم تھی، وہاں پہ بیت المال تھا، وہاں پہ امن بالکل پورے کا پورا جو ہے نا وہ جو اس ٹائم ریاست مدینہ تھی وہ ساری اتنی زیادہ پرامن تھی کہ لوگ وہاں کا دوسرے قبائل وہاں پہ آ کے رہتے تھے اور وہ امن لیتے تھے۔ خوراک، صحت، عدل، یہ سب چیزیں مفت دستیاب تھی، اخوت اور مساوات تھی، سب کے لیے برابری تھی۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود جو انصار اور مہاجر دونوں بھائی بھائی بن جائیں، صلہ رحمی تھی وہاں پہ، ہر کوئی ایک دوسرے پہ احسان کرنا چاہتا تھا۔ حاکم اعلیٰ خود قوم کا خادم تھا، وہ مالک نہیں تھا۔ آج کے ہمارے تو جو قوم کے سربراہ ہیں وہ نام کے خادم ہیں بلکہ ایکچوئل میں وہ فرعون ہے، لیکن اسلامی اسٹیٹ کے اندر، اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو ایڈمنسٹریٹر ہے، جو خلیفہ ہے، جو امیر ہے، ہی از دا سرونٹ آف دا مین۔ نبی قرآن شریف میں ہے اولاد آدم کا اس سے کے سوا کوئی اور نہیں ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، سطر ڈھانپنے کے لیے لباس ہو اور روٹی کے لیے ٹکڑے اور پانی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جنہوں نے قبائلی اکائیوں کو ایک مرکزی حکومت میں پرو دیا تھا۔ مطلب وہ وہاں پہ جو قبیلے آپس میں لڑتے بڑھتے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرکزی جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ میں پرو کے ان کا ایون کہ میوچول ڈیفنس بھی ان کا کرا دیا تھا۔ چارٹر آف مدینہ تھا اس اسلامک اسٹیٹ کے اندر جہاں پہ ریٹن آفیشیل ڈاکیومنٹ موجود تھا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی ہو سکے کہ اس طرح سے ایڈمنسٹریٹ کرتے ہیں۔ مذہب اور معاش کی مکمل آزادی تھی، ہر بندہ پراپرٹی اون کر سکتا تھا، ہر بندہ اپنا مذہب پریکٹس کر سکتا تھا، وہاں پہ کوئی اس قسم کی اسٹرکٹنس نہیں تھی۔ فتنہ و فساد کو قوت سے ختم کیا گیا اور میوچولی ختم کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کے آپ مدینہ پہنچے تو اس ٹائم یہودی اور عیسائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میوچول ڈیفنس اور پیس ایگریمنٹس کیے تھے کہ اگر کوئی آپ پہ حملہ کرے گا تو ہم پہ شمار ہوگا باہر سے، اور اگر ہم پہ کرے گا تو آپ پہ شمار ہوگا، ہم اس کو میوچولی جو ہے نا وہ اس کو ڈیفنس کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ان لوگوں نے مکہ فتح کر لیا اور مدینہ میں بھی تھا کہ جب وہ چل رہے ہوتے تھے اسٹریٹ کے اندر تو وہ کیا کرتے تھے، وہ خود ناپ تول کو چیک کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب رستے کا اختلاف کرو تو جان لو کہ رستے کی چوڑائی 7 ہاتھ ہوگی، مطلب رستہ کھلا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سڑکوں پر سے گندگی کو ہٹانے کو صدقہ قرار دیا، سایہ دار درخت لگانے کا حکم صادر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عثمان نے جب یہودی سے میٹھے کنویں کو لے کے وقف کیا تھا، ویلفیئر اسٹیٹ ونس اگین، کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ہمسائے کے لیے وہی چیز پسند نہیں کرتا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے۔ کچھ شادہ مکانات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی جائے رہائش وسیع اور پڑوسی نیک ہوں۔ جو بدو ہوتے تھے، بدو ہوتے تھے، یہ بدوی جو ہوتے تھے اس ٹائم وہاں پہ جو اسلام سے نفرت کرتے تھے، جب وہ مسجد نبی کی دیوار پہ تھوکتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب موقع آپ اپنے ہاتھوں سے اسے صاف فرمایا کرتے تھے۔ ملاوٹ کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں نہ صرف آپ نے خود دیں بلکہ قرآن شریف میں بھی ہیں۔ مدینہ کی منڈی میں کوئی خراج نہیں تھا۔ یہ جو آج کل جگہ ٹیکس لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگ باہر منڈیوں کے اور باہر الگ الگ جگہوں پہ سڑکوں کے اوپر کہ آپ ٹیکس دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ممانعت فرمائی تھی۔ مسجد نبی کی تعمیر کے وقت ایک چبوترا بنا کے وہاں پہ تعلیم کا سلسلہ، فری ایجوکیشن کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پولیٹیکل ریاست کے اندر سب کو بیسک رائٹس تھے، ایک شاندار جو ہے نا وہ ایک اسٹیٹ